تعالی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ اس دن سفارش قبول ہوگی، نہ اس کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس رکوع کی پہلی دو آیات اللہ رب العزت پہلی آیت مبارکہ میں مخاطب ہے بنی اسرائیل سے، پچھلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے، اور یہاں اب تفصیل کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں فرمائی ان کا تذکرہ فرمائیں گے، اور اسی کی یاد دہانی کے لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے خطاب فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں اذکروا نعمتی التی، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ جس کا معنی ہے، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے تقریباً 4000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء میں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، اور اس کے بعد حضرت یعقوب، اور اس کے بعد حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ بھی ہیں اور حضرت موسیٰ بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں، پیغمبر اور رسول ہیں، اگر ان میں سے سب سے زیادہ تذکرہ کسی پیغمبر کا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگلی جتنی بھی آیات ہیں غالباً 2 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے، اور ان کے ساتھ جو اس وقت بنی اسرائیل قوم تھی ان کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ فضیلت کس وقت کی ہے؟ اس فضیلت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ فضیلت مخصوص زمانے تک تھی یا قیامت تک ہے؟ اس فضیلت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل جو بڑی انبیاء کی ایک سلسلہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا، ایک لا تعداد، ایک بڑی تعداد انبیاء کرام کی ان میں مبعوث فرما کر، اور دوسرا ان کی جو فضیلت تھی وہ خاص اسی زمانے کے ساتھ تھی، اس کا تعلق آج کے زمانے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جب تھی فضیلت اور جب یہ تھے اس وقت فضیلت تھی۔ اب چونکہ ان کے لیے اللہ کا پیغام اور حکم بذریعہ انبیاء والمرسلین یہ تھا کہ جب حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوں گے، پھر تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اگر یہ بنی اسرائیل، خصوصاً قوم یہود اور عیسائی، کیونکہ عیسائیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں یا اس زمانے میں لے آتے یا آج لے آئیں تو ان کی وہ فضیلت اب بنی اسرائیل سے بدل کر امت محمدیہ کی نسبت سے ہو جائے گی، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر ان کی پہلی والی فضیلت بھی جاتی رہے گی، اور مزید نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی جو امت محمدیہ میں نسبت ہے وہ بھی جاری نہیں رہ سکے گی۔ تو لہذا اس فضیلت کا تعلق اس زمانے کے ساتھ تھا جب یہ تھے، اور اب اگر فضیلت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، ایمان لے آئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فضیلت کی ایک طرح سے نفی ہو رہی ہے کہ یہ فضیلت کسی کام کی نہیں اگر ایمان نہیں ہے، یہ فضیلت کسی کام کی نہیں اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ فضیلت کسی کام کی نہیں اگر ایمان، اعمال صالح اور گناہوں سے بچنا نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے اللہ رب العزت خطاب بنی اسرائیل سے ہی فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہی کافی نہیں، یقیناً یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور اسی کی طرف بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر ہمیں بھی ساتھ میں تعلیم دی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ فقط نسبت کافی نہیں، کیا کرنا ہوگا، ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے اور اپنے آپ کو برے اعمال سے بچانا ہوگا، اور اپنی زندگی کو ایمانی زندگی پر برقرار رکھنا ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے، مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں جیسے کہ اس آپ کے سامنے جو تفسیر ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے حاشیے میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے بدلے میں کسی دوسرے کو پیش کر کے اپنی جان چھڑوا لے۔ ہر بندے کو اپنے ہی اعمال کا اور اپنی ہی جان کا اور اپنی ہی نفس کا ہی حساب دینا پڑے گا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بدلے میں پیش نہیں کیا جائے گا اور نہ پیش ہو سکے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی کہ وہاں قیامت کے دن کوئی بندہ کسی کی بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور وہ سفارش بھی جائز ہونی چاہیے۔ ناجائز سفارش تو اللہ کے عدل کے بھی خلاف ہے، تو لہٰذا اگر سفارش کی وہاں پر اجازت ہوگی، وہ بھی ایک جائز صورت میں ہی سفارش قابل قبول ہوگی۔ تیسری چیز وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس دن کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بندہ اپنے گناہوں کے بدلے میں کچھ پیسے دے دلوا کے جان چھڑوا لے، وہاں پہ یہ بھی صورت نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور چوتھی صورت کیا ہے؟ نہ ہی کوئی زبردستی مددگار بنایا جا سکے گا کہ مدد کی جائے اور اپنے مجرم کو چھڑوا کے لے جائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قیامت کے دن جو چیز کام آئے گی وہ ہے ہمارا ایمان، ہمارے اعمال صالحہ اور برے اعمال سے ہمارا بچاؤ۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا فضل سب سے بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں جتنی مرضی ہم اپنے آپ کو برتری اور فضیلت والے، عمدہ ذات والے، عمدہ مقام و مرتبے والے اپنے آپ کو بنا لیں، جب تک ہم اپنے اندر ایمان، اعمال صالحہ اور اللہ کا فضل اپنے ساتھ نہ شامل کر لیں گے، ہماری قیامت کے دن کوئی صورت نہیں بنے گی۔ مخاطب بنی اسرائیل ہیں اور ساتھ میں اس میں تعلیم ہمارے لیے بھی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ اب بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بری طرح عذاب دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو یعنی مذکر اولاد کو۔ ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتا تھا تمہاری مؤنث اولاد یعنی تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء من ربکم، تمہارے بڑے رب کی طرف سے، عظیم رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ معاملہ کیا تھا؟ حضرت
यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सरबराही में ये सारा ख़ानदान तमाम बेटों समेत जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन सब को अपने पास मिस्र बुला लिया। जब ये वहाँ पे पहुँचे तो इनकी तादाद तकरीबन 72 से कुछ ज़्यादा थी। और फिर अल्लाह ताला ने जब औलाद का और सारा नस्ल दर नस्ल सिलसिला चला तो इस ज़माने तक जब फ़िरौनियों से बनी इसराइल को निजात मिली है, इनकी तादाद मुफस्सिरीन ने लिखी है तकरीबन 6 लाख तक पहुँच चुकी थी। असल हुक्मरान यही थे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, लेकिन वक़्त के गुजरने के साथ साथ और नस्ल दर नस्ल नलायकियाँ आने की सूरत में ये हुकूमत और सल्तनत इनसे छिनकर बनी इसराइल से छिनकर किब्तियों के पास चली गई थी, कौमे किब्त के पास। और फिर इनमें एक सिलसिला शुरू हुआ फ़राईन मिस्र का। उनमें से एक फ़िरौन ये भी था। फ़िरौन उस मनसब का नाम है, उस ओहदे का नाम है, फ़िरौन शख्सियत का नाम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सदर, वज़ीर आज़म, जर्मनी में चांसलर सरबराह ममलकत को कहते हैं। सऊदी अरब में चले जाएं वहाँ पर खादम हरामैन शरीफैन कहते हैं। तो ऐसे ही उनको फ़िरौन कहते थे। जो बादशाह रुतबा और मुकाम था, उसका जो ओहदा था वो फ़िरौन कहलाता था। उन्हीं फ़राईन में से एक फ़िरौन की हुकूमत थी, उसने ख्वाब देखी। ख्वाब जो मुफस्सिरीन ने बयान की है वो इस तरह से है कि वो देखता है कि एक आग आसमान से आती है और वो आग हर किब्ती के घर में दाखिल होती है और उनको नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन किसी भी इसराइली यानी बनी इसराइल के घर में वो दाखिल नहीं होती और नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ख्वाब की ताबीर पूछी गई। ताबीर बताने वालों ने फ़िरौन को बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का होगा जो आपकी सल्तनत और हुकूमत के लिए ख़तरा होगा और उसको ख़त्म करेगा, अंजाम तक पहुंचाएगा। फ़िरौन ने क्या तदबीर इख्तियार की? उसने ये तदबीर इख्तियार की कि बनी इसराइल के घरों में खुफिया अपनी एजेंसियाँ पूरे इलाके में उस इलाके में छोड़ दी। बनी इसराइल में अगर कहीं पर पता चलता कि इनके घरों में लड़का पैदा हुआ है, उसको क्या कर दिया जाता? कत्ल कर दिया। लड़की पैदा होती तो उसको जिंदा छोड़ दिया जाता। ये सिलसिला चलता रहा। कई हजार बच्चों को फ़िरौन ने कत्ल करवा दिया। कुछ अरसा गुजरा, किब्तियों को एक शुबा पैदा हुआ, किब्तियों को एक हदशा पैदा हुआ, क्योंकि वो लड़कों को मारते जा रहे थे, बूढ़े मरते जा रहे थे, नौजवान आगे से हो नहीं रहे थे। कोई बच्चा कोई जिंदा बचेगा, बड़ा होगा इनके, क्योंकि ये सारे इनके बालफाज जिक्र हमारे माहौल में कमी कमीन थे। ये बनी इसराइल तो किब्तियों के हर काम को पूरा करने में वो उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी। तो किब्तियों के बड़े वजीरों ने, मशीरों ने फ़िरौन को मशवरा दिया, अगर हम ऐसे ही ये सब कुछ करते रहे, एक वक्त आएगा हमारे सल्तनत के अमूर को हमारी मजदूरी करने वाले, हमारे घरों में काम काज करने वाले ये मर्द कहाँ से आएंगे? कोई और तदबीर इख्तियार की जाए। फ़िरौन ने क्या तदबीर इख्तियार की? इंसानी तदबीर है। उसने 1 साल लड़कों को जिंदा रखने का फैसला किया और 1 साल मारने का फैसला किया। 1 साल जो लड़के बनी इसराइल में पैदा हों उनको जिंदा रहने दिया जाए, 1 साल उनको मार दिया जाए। अल्लाह की कुदरत है। जिस साल जिंदा रखने का हुक्म था उस साल हजरत हारून पैदा हुए, और जिस साल मारने का हुक्म था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह चाहता तो इससे मुख्तलिफ भी कर सकता था। दरअसल अल्लाह इसके जरिए अपनी कुदरत दिखाना चाहता था। जिसको मैं जिंदा रखना चाहूं, सारी सल्तनतें बादशाहतें मिल भी जाएं, उसको मारने की कोई तदबीर इख्तियार नहीं कर सकती। जिस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो साल लड़कों को कत्ल करने का था। उन्होंने, घर वालों ने, उनकी वालदा ने क्या तदबीर इख्तियार की? उनको एक टोकरी में डाला और सुबह दरिया के हवाले कर दिया। और फिर अल्लाह की करनी देखिए, जो मारने पे दर पे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी उसी घर में हुई।
اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ اجمالاً اشارتاً تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، تو تم کو بری طرح عذاب دیا کرتے تھے۔ کیا کیفیت تھی؟ ایک تو ان سے بگاڑ لیتے تھے، کام کرواتے تھے، ان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ دوسرا جو فرعون نے خواب دیکھا جس کے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے، ان کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے عظیم رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بہت سے واقعات ہیں، یہاں پر ان کا بھی تذکرہ نہیں، اپنے مقام پر تذکرہ آئے گا، یا بہت سی تفسیری روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بھی موجود ہیں۔ بہت سے واقعات آپ کو انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ کے، حضرت ابراہیم کے ملیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے ملیں گے۔ قرآن میں زیادہ تر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی آپ کو ملے گا۔ اب کیا ہوا، ایک رات بنی اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اب یہاں سے نکلیں گے اور اس کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں گے۔ رات ہوئی، یہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے ضروری سامان اٹھایا اور چل پڑے۔ جب یہ چل پڑے، 1-1.5 دن گزرا، قبطیوں کو محسوس ہوا کہ بنی اسرائیلی کے گھروں سے کوئی برتنوں کی کوئی آمد و رفت نہیں ہے، بالکل خاموشیاں بنا کے پتہ تو کریں۔ انہوں نے جب دیکھا تو ان کو اپنے گھروں سے غائب پایا۔ یہ 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلے تاکہ ان کی نجات ہو قبطیوں کے ظلم و ستم سے۔ جب انہوں نے دیکھا گھروں میں کوئی رہا، ان کے مفت کے غلام بھاگ گئے ہیں، ان کے مفت کے کام کرنے والے نہیں رہے جن پر اپنا روب دبدبہ چلایا کرتے تھے، فرعون نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور ان کا پیچھا۔ جب وہ آگے چل رہے تھے، ان کے پاس تو اتنا ذرائع آمد و رفت کے لیے وہ پیدل ہی تھے، جبکہ فرعونیوں کے پاس اس وقت کے مطابق گھوڑے، ہاتھی، اس طرح کی بڑی سواریاں تھیں، لہذا انہوں نے ان کو جا پکڑا۔ اب ہوا کیا، جب یہ وہاں تک پہنچے، آگے بحر کلزم تھا، پیچھے فرعونی تھے، یہ درمیان میں پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم تو مارے گے، پیچھے فرعونی قوم ہے، آگے سمندر ہے، ہم تو کہاں جائیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اس اگلی آیت میں اس واقعے کا اجمالاً اور اشارتاً بیان فرمایا، وَإِذْ فَرَّقْنَا، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو جدا جدا کر دیا، پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا کو مارنے کا حکم دیا تو دونوں طرف ایک بڑی سی دیوار بن گئی، درمیان میں خشک راستہ ہو گیا، اور یہ بنی اسرائیلی بڑے آرام سے اس میں سے گزر گئے اور اگلے کنارے پہ پہنچ گئے۔ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہو گئے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اس میں نجات تھی، لیکن فرعونی کے لیے اس کے میں غرق ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور پھر ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو بچایا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے کہ ان کو کس طرح ان کی طاقت کو، ریاست کو، سلطنت کو، تمام وسائل کو اللہ نے آن میں آن ختم کر دیا۔ یہ تم پہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی، تو ان نعمتوں کو یاد کرو اور متوجہ ہو۔ اللہ نے جو اپنے آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مبعوث کیے ہیں، تم ان پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔